رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ چاندنی پہاڑوں پر ایک خوفناک سا منظر بکھیر رہی تھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، پہاڑوں کے درمیان ایک بھیانک ناک داڑ گونجی، جیسے کوئی قید میں تڑپ رہا ہو۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں لوگ سہمے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بوڑھا شخص کانپتی آواز میں بولا، یا اللہ رحم فرما، یہ ضرور یاجوج مجوج ہے۔ ایک نوجوان کانپتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ بچوں کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا رہی تھی اور مرد اپنے گھروں سے باہر نکل کر پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ آوازیں آتی تھی، جیسے کوئی دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک عظیم الشان بادشاہ جسے دنیا حضرت ذوالقرنین کے نام سے جانتی ہے، اپنی فوج کے ساتھ ایک طویل سفر پر تھا۔ وہ ایک عادل اور نیک حکمران تھے جنہیں اللہ نے بے پناہ طاقت اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو 3 سمتوں میں وسیع دی۔ ایک مغرب کی طرف جہاں سورج ایک گندلے پانی میں غروب ہوتا نظر آیا، دوسرا مشرق کی طرف جہاں سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جو کسی چھت یا سائبان کے بغیر زندگی بسر کرتے تھے، تیسری سمت جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم رہتی تھی جو یاجوج مجوج کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی۔ جب وہ تیسری سمت پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے خوف سے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج مجوج زمین میں فساد مچاتی ہے، کیا ہم آپ کو کچھ خراج دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، مجھے تمہارے خراج کی ضرورت نہیں، جو طاقت میرے رب نے دی ہے وہی کافی ہے، بس تم میرا ساتھ دو۔ پہاڑوں کے بیچ ایک وسیع درہ تھا جو یاجوج مجوج کے حملوں کا راستہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا، لوہے کی ایک بڑی چادر لاؤ۔ لوگوں نے مل کر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے اور انہیں اس درے میں جمع کرنے لگے، پھر ان پر آگ دکھائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئے۔ تب حضرت ذوالقرنین نے کہا، اب پنگھلا ہوا تانبا لاؤ اور اسے اس پر ڈال دو۔ جب تانبا پنگھلا کر لوہے پر ڈالا گیا تو چمکدار اور انتہائی مضبوط دیوار بن گئی۔ وہ اتنی طاقتور تھی کہ یاجوج مجوج نے نہ اسے پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس پہ کوئی سراغ کر سکتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی قوم کو دیکھا اور کہا، یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ دیوار کی دوسری طرف یاجوج مجوج وحشیوں کی طرح چلا رہے تھے۔ وہ عجیب و غریب شکل کے لوگ تھے، ان کے ناخن خون سے رنگے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی، ان کے دانت درندوں جیسے تیز تھے، ان کی تعداد بے شمار تھی جیسے ریت کے ذرات۔ ہر دن وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے مگر ناکام رہتے۔ ایک روایت کے مطابق وہ روز کوشش کرتے اور رات کو تھک کر سو جاتے، لیکن اگلی صبح دیوار ویسے ہی مضبوط ہوتی جیسے پہلے تھی، یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک دن ان کا سردار کہے گا، کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور وہ پہلی بار کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یاجوج مجوج نکلیں گے تو زمین میں ہر چیز تباہ کر دیں گے، جھیلوں کا پانی پی جائیں گے، کھیت اجاڑ دیں گے اور دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ جب وہ باہر نکلیں گے تو اپنی تعداد کے غرور میں آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور جب وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے، ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں پناہ لیں گے، لیکن زمین پر کوئی چیز ان درندہ صرف انسانوں سے محفوظ نہ ہوگی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ ان کے خلاف ایک خوفناک عذاب نازل کرے گا۔ اللہ ان کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے بھیجے گا جو انہیں چند لمحوں میں ختم کر دیں گے۔ جب یاجوج مجوج ہلاک ہو جائیں گے تو زمین میں اتنی بدبو پھیل جائے گی کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ زمین پر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے۔ بارش ہوگی، زمین پاک ہو جائے گی اور پھر ایک نیا دور شروع ہوگا۔ لیکن یہ کہانی ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے، اللہ کی قدرت کے بغیر کوئی دیوار ہمیشہ کے لیے ٹک نہیں سکتی اور قیامت کی نشانیاں آ کر رہیں گی۔